السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ دوستو، TSSB TGT اردو کا ایگزام جو کہ 8 ستمبر 2021 کو ہوا تھا، آپ سب کو اس کی آنسر کی کا بہت ہی شدت سے انتظار تھا، تو آپ کے اس انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ TSSB نے TGT اردو 2021 کی آفیشیل آنسر کی جاری کر دی ہے۔ تو آئیے دوستو، جو آفیشیل آنسر کی TSSB نے جاری کی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ ایگزام آپ سب کا بہت اچھا ہوا ہوگا۔ دعا گو ہیں اللہ رب العزت سے کہ اس میں آپ سب کا سلیکشن ہو جائے۔ دوستو، جیسے کہ اس میں بھی دکھ رہا ہے اور پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کا فرسٹ پارٹ کافی مشکل تھا۔ جن حضرات کا بھی فرسٹ پارٹ کلیئر ہو جائے گا ان سبھی کا، اور ساتھ ہی ساتھ 40 کوشچنس یا 40% وہ پارٹ 2 سے بھی لے کر کے آ جاتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا سلیکشن پکا ہے۔ 40% فرسٹ پارٹ سے اور 40% سیکنڈ پارٹ سے جن حضرات کا کوالیفائی ہو چکا ہوگا ان سب کا سلیکشن اس TGT 2021 TSSB میں شیور ہے۔ تو آئیے دوستو، اردو کی آفیشیل آنسر کی اردو پارٹ والی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ اردو کا پارٹ آ چکا ہے۔ تو پہلے سوال ہے کہ باغ و بہار پہلی بار کس سن میں شائع ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4 1803 میں۔ دوسرا سوال ہے اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ تو آپشن 3 صحیح ہے، ترکی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 3 جذب عشق کا سن تالیف کیا ہے؟ تو یہ ہے 1798، آپشن 4 صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے مرۃ العروس کس کی تصنیف ہے؟ تو دوستو، مرۃ العروس ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ تو دوستو، یہ آگ کے دریا کا کردار ہے، اور یہ آگ کا دریا کس کا ناول ہے؟ یہ قرۃ العین حیدر کا شاہکار ناول ہے۔ اگلا سوال ہے نصیر الدین ہاشمی کی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو اس کا آپشن اے صحیح ہے، دکن میں اردو۔ اگلا سوال ہے موم کی مریم کس کی تصنیف ہے؟ تو موم کی مریم جیلانی بانو کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے اردو کی نثری داستانیں کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4 گیان چند جین۔ اگلا سوال ہے افسانے کو ایک نشست میں ختم ہو جانا چاہیے، یہ جملہ کس نے کہا ہے؟ تو یہ کہا ہے ایڈگر ایلن پو نے۔ اگلا سوال ہے ریختہ کس زبان کو کہا جاتا تھا؟ تو ریختہ اردو کو کہا جاتا تھا۔ اگلا سوال ہے اردو نثر کا باقاعدہ آغاز کہاں سے ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 دکن سے۔ اگلا سوال ہے دکن میں اردو کے اولین نمونے کس دور میں ملتے ہیں؟ تو دکن میں اردو کے اولین نمونے دوستو بہمنی دور میں ملتے ہیں، اس کا آپشن 4 صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے ٹیڑھی لکیر میں کہانی کس کے ارد گرد گھومتی ہے؟ تو ٹیڑھی لکیر جو کہ عصمت چغتائی کا ناول ہے، اس کے اندر پوری کہانی شمن کے چاروں طرف گھومتی ہے۔ اگلا سوال ہے آگ کا دریا کے آغاز میں کس شاعر کی نظم کا ٹکڑا درج ہے؟ تو یہ TS ایلیٹ کی نظم کا ٹکڑا درج ہے، اس کا آپشن 2 صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے فردوس بری کس کی تصنیف ہے دوستو؟ تو فردوس بری مولانا عبدالحلیم شرر کا ناول ہے، اس کا آپشن 2 صحیح ہے۔ اگلا سوال کس نے اپنے افسانوں میں ہندو دیو مالا کا استعمال کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 راجندر سنگھ بیدی۔ اگلا سوال ہے نو طرز مرصع کی کس کی تالیف ہے؟ تو یہ ہے حسین عطا خان تحسین کی، اس کا آپشن 2 صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے فورٹ ولیم کالج کہاں واقع ہے؟ تو دوستو فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں واقع ہے، اس کا آپشن 4 صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے بازار حسن کا کس نثری صنف سے تعلق ہے؟ تو دوستو یہ ناول ہے، اور کس کا ہے؟ یہ پریم چند کا ناول ہے۔ اگلا سوال ہے
علی نامہ میں کس دور کے بادشاہ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں؟ تو دوستو علی نامہ میں علی عادل شاہ ثانی کے دور کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، عادل شاہ ثانی۔ اگلا سوال ہے دوستو، اردو کے پہلے ڈرامے کا نام کیا ہے؟ تو دوستو اردو کے پہلے ڈرامے کا نام ہے اندر سبھا، اور یہ کس کا ہے؟ امانت لکھنوی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، سفر نامہ روم و مصر و شام سفر نامہ کس کا ہے؟ تو دوستو یہ علامہ شبلی نعمانی کا ہے، اس کا آپشن 3 صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے، ڈرامہ انارکلی کا پہلی اشاعت کب ہوئی؟ تو ڈرامہ انارکلی کی پہلی اشاعت 1931 میں ہوئی تھی، اس کا آپشن فرسٹ صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے، ڈرامہ میٹھی چھری کس کی تصنیف ہے؟ تو دوستو ڈرامہ میٹھی چھری آغا حشر کاشمیری کی تصنیف ہے، اس کا آپشن 2 صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے، ہاسٹل میں پڑھنا کس کی تصنیف ہے؟ تو دوستو اس کا آپشن 3 صحیح ہے، پطرس بخاری کا عشائیہ ہے۔ اگلا سوال ہے، کس نثری صنف کو ذہن کا آزاد ترنگ کہا جاتا ہے؟ تو ذہن کی ترنگ کس کو کہا جاتا ہے؟ انشائیہ کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کتاب خانہ جنگی کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ تو دوستو اس کا تعلق ڈرامے سے ہے، اس کا آپشن 4 صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے، ابتدا میں سفر نامے کو کس نام سے جانا جاتا تھا؟ تو ابتدا میں سفر نامے کو تاریخ کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اردو کا پہلا سفر نامہ عجائبات فرنگی پہلے تاریخ یوسفی کے نام سے جانا جاتا تھا، جو کہ 1847 میں تصنیف ہوا تھا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، نصرتی کا پورا نام کیا ہے؟ تو دوستو نصرتی کا پورا نام محمد نصرت نصرتی ہے۔ اگلا سوال ہے، ابن نشاطی کس دور کے شاعر ہیں؟ تو اس کا آپشن 3 صحیح ہے، ابن نشاطی قطب شاہی دور کے شاعر ہیں۔ اگلا سوال ہے، مولانا عبید اللہ سندھی کا سفر نامہ کابل میں 7 برس کس سن میں شائع ہوا؟ تو یہ 1921 میں شائع ہوا، اس کا آپشن 4 صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے، جھینگر کا جنازہ کس کی تصنیف ہے؟ دوستو جھینگر کا جنازہ خواجہ حسن نظامی کی تصنیف ہے، اس کا آپشن 4 صحیح ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، کالی شلوار کس کی تصنیف ہے؟ تو دوستو اس کا آپشن 3 صحیح ہے، کالی شلوار منٹو کا افسانہ ہے۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں، تاریخ افغانستان کس کی تصنیف ہے؟ تو دوستو تاریخ افغانستان سید فدا حسین کی تصنیف ہے، اس کا آپشن 3 صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے، رپورٹاج کو ہم واقعات کی ادبی اور محاکاتی رپورٹ کہہ سکتے ہیں، یہ جملہ کس نے کہا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 پروفیسر احتشام حسین۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، تاریخ یوسفی کی پہلی اشاعت کس سن میں ہوئی؟ تو تاریخ یوسفی کی پہلی اشاعت 1847 میں ہوئی۔ ابھی میں نے اس کا نام بتایا تھا کہ تاریخ یوسفی کا نام کیا ہے؟ عجائبات فرنگ کر دیا گیا تھا۔ کتنا کیا؟ عجائبات فرنگ، یہ اردو کا پہلا سفر نامہ ہے۔ آئیے دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، انشائیہ کی ابتدائی نقوش کس کتاب میں نظر آتے ہیں؟ تو انشائیہ کے اولین نقوش ہمیں صبرس داستان میں نظر آتے ہیں، اور صبرس ملا وجہی کی داستان ہے، اور اس کو اردو کی پہلی نثری داستان ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، جو کہ 1635 عیسوی میں تصنیف ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، سفر نامہ سیر ایران کا مرتب کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 محمد حسین آزاد۔ اگلا سوال ہے، آغا حشر اور اردو ڈرامہ کس کی تصنیف ہے؟ تو دوستو آغا حشر اور اردو ڈرامہ انجمن آرا کی تصنیف ہے، اس کا آپشن 4 صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے، کون سا افسانہ پریم چند کا ہے؟ تو دوستو نمک کا دروغہ آپشن 3 پریم چند کا افسانہ ہے، آپشن 3 صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، حیات سعدی کس سن میں لکھی گئی؟ تو دوستو حیات سعدی 1884 عیسوی میں لکھی گئی DSSB کے مطابق۔ دوستو اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ 1884 اور کنہی کتابوں کے اندر 1886 بھی دیا گیا ہے، 1884 بھی آیا ہے، 1886 بھی ہے،
دوستو یہ ایک متنازع سوال ہے، اس کے اوپر آبجیکشن لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے قاضی عبدالغفار کا سفر نامہ نقش فرنگ پہلی بار کس سن میں شائع ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو آپشن 3 1922 عیسوی۔ اگلا سوال ہے اردو میں سوانح نگاری کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ تو اردو میں سوانح نگاری کی بنیاد خواجہ الطاف حسین حالی نے رکھی تھی، اس کا آپشن 3 صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے مثنوی کا فنی امتیاز کیا ہے؟ تو دوستو مثنوی کا فنی امتیاز ہے کہ ہر شعر کے مصروں کا ہم قافیہ ہونا۔ مثنوی کے ہر شعر کے جو مصرے ہوتے ہیں وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو دوستو قصیدہ عربی زبان سے نکلا ہے۔ اگلا سوال ہے مثنوی بکٹ کہانی کس کی تصنیف ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 افضل پانی پتی۔ اس میں پچھلا سوال کہ قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے، تو اس کا آپشن 2 صحیح ہے، قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور مثنوی بکٹ کہانی کس کی تصنیف ہے؟ آپشن 2 صحیح ہے، افضل پانی پتی کی۔ اگلا سوال ہے اردو میں قصیدہ نگاری کا آغاز کہاں ہوا؟ تو دوستو اردو میں قصیدہ نگاری کا آغاز دکن میں ہوا، اس کا آپشن 4 صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے خاقانی ہند کا خطاب کسے ملا تھا؟ تو دوستو اس کا آپشن 3 صحیح ہے، شیخ محمد ابراہیم ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب ملا تھا، اور جب یہ 19 سال کے تھے تب یہ ملا تھا، اور اکبر شاہ ثانی نے ان کو خاقانی ہند کا خطاب دیا تھا۔ اگلا سوال ہے طوطی نامہ مثنوی کہاں لکھی گئی؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 1 گولکنڈہ۔ اگلا سوال ہے داستان غدر کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ ہے آپشن 2 صحیح جواب، ظہیر دہلوی کی۔ اگلا سوال ہے حیات جاوید کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا آپشن 2 صحیح ہے، الطاف حسین حالی کی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں سفر آشنا کس کا سفر نامہ ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 گوپی چند نارنگ کا سفر نامہ ہے سفر آشنا۔ اگلا سوال ہے خواجہ حسن نظامی کی آپ بیتی کس سن میں شائع ہوئی؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے 1919، خواجہ حسن نظامی کی آپ بیتی 1919 میں شائع ہوئی۔ اگلا سوال ہے کس زبان سے قصیدہ اردو میں آیا؟ تو قصیدہ فارسی زبان سے اردو میں آیا، صحیح جواب ہے اس کا صحیح آپشن نمبر 4۔ اگلا سوال ہے قصیدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2، قصیدے کی 2 قسمیں ہیں، خطابیہ اور تمہیدیہ، اور ہجویہ اور مدحیہ۔ اگلا سوال ہے دوستو ذوق کی وفات کس سن میں ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 1854۔ اگلا سوال ہے سلسلہ روز و شب کس کی خود نوشت سوانح ہیں؟ تو یہ ہے صالح عابد حسین کی، اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2۔ اگلے سوال دیکھتے ہیں یادگار غالب کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 الطاف حسین حالی کی۔ اگلے سوال ہے سر سید رضا علی کی آپ بیتی کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4 اعمال نامہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں مثنوی زہر عشق کس کی تصنیف ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4 شوق لکھنوی۔ اگلا سوال ہے غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ تو دوستو غزل عربی زبان کا لفظ ہے، آپشن 1 صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے کہ دین و سیاست کس کی نظم ہے؟ تو یہ آپشن 2 اس کا صحیح جواب ہے اقبال کی۔ اگلا سوال ہے ترقی پسند تحریک کی ابتدا کس سال ہوئی؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4 1935۔ ترقی پسند تحریک کی ابتدا 1935 میں ہوئی۔ اگلا سوال اقبال کے کس مجموعے میں نظم مرزا غالب شامل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 بانگ درا میں۔ اگلا سوال ہے مسدس وہ نظم ہے جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، اس کا آپشن 3 صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے مرثیے کے اجزاء ترکیبی کتنے ہیں؟ تو صحیح جواب ہے آپشن 3 8۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں روح کائنات کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو دوستو روح کائنات فراق گورکھپوری کا شعری مجموعہ ہے، صحیح جواب ہے آپشن 4۔ اگلا سوال ہے مجموعہ نظم حالی میں شامل نظم حالی نے کہاں پڑھی تھی؟ تو صحیح جواب ہے آپشن 3 انجمن پنجاب کے مشاعروں میں۔ اگلا سوال ہے مرزا دبیر کی سن پیدائش کیا ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن 4 1803۔
اگلا سوال، میر انیس کا اصل نام کیا ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن 3 میر بابر علی انیس۔ اگلا سوال، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن فرسٹ قلی قطب شاہ۔ اگلا سوال، فانی بدایون نے پہلی غزل کب کہی؟ تو صحیح جواب ہے آپشن فرسٹ 1890۔ اگلا سوال، مطلع کسے کہتے ہیں؟ تو صحیح جواب ہے آپشن 3 غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، فانی بدایونی کا پورا نام کیا ہے؟ تو دوستو صحیح جواب ہے آپشن فرسٹ شوکت علی خان فانی بدایونی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، مرثیہ دہلی مرحوم کس کا مرثیہ ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن 3 الطاف حسین حالی۔ اگلا سوال، کون سا جز مرثیے کے اجزاء ترکیبی میں شامل ہے؟ تو یہ ہے آپشن 2 صحیح جواب شہادت۔ اگلا سوال، غزل بجا طور پر اردو شاعری کی آبرو ہے کس نے کہا ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن 4 رشید احمد صدیقی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو دوستو صحیح جواب ہے آپشن 4 عربی زبان کا، اور یہ رسا سے نکلا ہے۔ مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن 4 عربی زبان۔ اگلا سوال ہے، مثنوی یوسف زلیخا کس کی تصنیف ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن 4 میرا ہاشمی کی۔ اگلا سوال ہے، میر حسن کی مثنوی کا کیا نام ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن فرسٹ سحر البیان۔ اگلا سوال، بہمنی سلطنت کا زوال کس صدی میں ہوا؟ صحیح جواب ہے آپشن 4 15ویں صدی میں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، دو ادبی اسکول کس کی تصنیف ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن 3 علی جواد زیدی کی۔ اگلا سوال، انجمن پنجاب کب قائم ہوئی؟ تو دوستو صحیح جواب ہے آپشن 3 1865۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، پروفیسر ابو اللیث صدیقی کی تصنیف ہے؟ آپشن 3 صحیح جواب لکھنؤ کا دبستان شاعری۔ اگلا سوال، دلی کا دبستان شاعری کس کی تصنیف ہے؟ صحیح جواب آپشن 3 نور الحسن ہاشمی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، علی گڑھ تحریک کس صدی کی تحریک ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن 4 19ویں صدی۔ دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ محمد شاہ تغلق نے کس صدی میں دکن کو پایۂ تخت بنایا؟ تو صحیح جواب ہے 14ویں صدی، آپشن 3 صحیح جواب۔ اگلا سوال، سر عبد القادر کس رسالے کے مدیر تھے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن فرسٹ رسالہ مخزن۔ اگلا سوال ہے، عادل شاہی خاندان کی سلطنت کا آغاز کس سن میں ہوا؟ صحیح جواب آپشن 4 1490 عیسوی۔ اگلا سوال ہے دوستو، علامہ شبلی نعمانی کے مضامین کس نام سے شائع ہوئے؟ صحیح جواب ہے آپشن فرسٹ مقالات شبلی۔ تو دوستو یہ اردو کے پارٹ سے 90 کوشچن تھے، اس کے آگے آپ کے سائیکولوجی کے سوال ہیں، اس کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو کل ملا کر اردو کا پارٹ بہت ایزی ہے، اور جو پارٹ فرسٹ ہے وہ کافی مشکل ہے۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں کچھ ایسی کتابوں سے جہاں سے اس پیپر میں سب سے زیادہ سوالات آئے ہیں۔ تو دوستو ابھی حال ہی میں ایک نئی کتاب کا اجرا ہوا جس کا نام ہے کاوش فکر و فن۔ اس کتاب سے اس سوال نامے میں دیکھا جائے تو 80+ سے زیادہ کوشچن ہیں۔ اس کتاب کا ہم کور پیج دیکھتے ہیں دوستو۔ یہ جو کتاب آپ کے سامنے اسکرین پر ہے دوستو، کاوش فکر و فن، اس کتاب سے اس میں 80+ سے زیادہ کوشچن ہے، جس کو ترتیب دیا ہے محمد جاوید انصاری اور ہاشمی فاطمہ نے۔ ابھی GIC لیکچرار کا جو ایگزام ہونے والا ہے، اس کتاب سے آپ بہت زیادہ فائدہ اس میں بھی اٹھا سکتے ہیں۔